جب خادم نے یوسف کی کہی ہوئی باتیں بادشاہ کو بتا دیں تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور کہا، یوسف کو میں قید سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، یوسف کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں مزید باتیں معلوم کر سکوں۔ یوسف ایک ذہین اور نیک شخص معلوم ہوتا ہے۔ جب خادم یوسف کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام دیا تو یوسف نے خادم سے کہا، میں انصاف چاہتا ہوں، آخر مجھے قید میں کس جرم کی پاداش میں ڈالا گیا؟ اور زلیخا کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنے قریب بلانے کی بہت کوشش کی، بہت پھسلایا، بہت دمکایا، لیکن میں نے اس کے جال میں پھنسنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا۔ زلیخا کے پاس آنے والی عورتوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یہ باتیں عیب کی ہیں۔ بتانے کا سبب صرف یہی ہے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں بے گناہ اور پاک ہوں۔ میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں کسی کو رسوا کرنا بھی نہیں چاہتا۔ میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ شراب پلانے والے خادم نے یوسف کی زبانی باتیں سنی، جا کر بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں کو بلایا تاکہ اصل سبب معلوم ہو جائے۔ زلیخا نے بادشاہ سے سچ سچ باتیں بتا دیں اور کہا کہ میں نے یوسف کو دعوت گناہ دینے کی بہت کوشش کی، مگر یوسف مجھ سے بچ کر نکل گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نیک اور پاک باز ہے۔ جب بادشاہ نے دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب معلوم کیا تو عورتوں نے بتایا کہ واللہ ہم نے آج تک ایسا خوب روح جوان نہیں دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی ہم سب کے ہوش اڑ گئے اور بے خودی میں اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یوسف انسان نہیں فرشتہ ہے، یوسف نیک اور بے گناہ ہے۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب اور سچائی معلوم کرنے کے بعد حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص مصابوں میں جگہ دوں گا، بعض کاموں میں اپنا مددگار بناؤں گا تاکہ حکومت کے کاموں میں آسانی پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں کی اور کہا کہ میں تمام واقعات سے واقف ہو چکا ہوں، میں آپ کو خاص مرتبہ دوں گا، آپ عزت والے ہیں، میں آپ کو اپنے پاس رکھوں گا، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال میں خوب پیداوار ہوگی، بعد کے 7 سالوں میں قحط پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں غلہ کا انتظام آپ کے ہاتھ میں دے دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منظور کر لیا اور کہا کہ میں اس کام کو نجوبی انجام دوں گا تاکہ ملک میں خوشی رہے اور اناج کی کمی نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوراک کا محکمہ سنبھال لیا۔ 7 سال میں جو غلہ پیدا ہوا تھا اسے بچا کر رکھا۔ جب دوسرے 7 برسوں میں پیداوار نہ ہوئی تو رکھے ہوئے غلے کے ذخیرہ سے لوگوں کو اناج فراہم کیا۔ ملک قحط سے بچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی جگہ لے لی اور حکومت کرنے لگے۔ ملک شام کے علاقہ کنعان میں غلہ نہ ملنے کے سبب قحط پڑ گیا۔ کنعان کے رہنے والے بھی پریشان تھے، وہ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں سے 10 بیٹے بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے باپ کا نام یعقوب علیہ السلام اور جو بھائی نہ آ سکا اس کا نام بنیامین بتایا۔ ان کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں دھکیل دیا۔ آپ دل ہی دل میں اپنے باپ اور بھائی بنیامین کو یاد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 10 آدمی آئے ہو، میں صرف تم لوگوں کا حصہ ہی دوں گا، یہاں بھی غلہ کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا باپ آنے کے قابل نہیں، وہ برا ہے، اور بھائی بنیامین کا حصہ بھی دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ آنے کے قابل نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر اب کی بار اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لیتے آنا، جب ہی میں غلہ دوں گا اور باپ کا حصہ بھی دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے دیا، ان سے قیمت کے طور پر رقم بھی وصول لی۔ جب وہ لوگ غلہ لے جانے کے لیے ذخیرہ کرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاموں کے ذریعے غلہ کے ذخیرے میں وہ رقم بھی رکھوا دی جو غلہ کے عوض ان سے لی تھی۔ قافلہ غلہ لے کر روانہ ہو گیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لے کر گھر پہنچے۔ غلہ حاصل کرنے کے دوران جو ان پر بیتی تھی باپ کو سنا دی، اور اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ عزیز مصر کے حکم کے مطابق سب کے حصہ کا غلہ اسی شرط پر ملے گا جب ہم بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ باپ نے کہا، تم لوگ یوسف کو لے گئے لیکن واپس نہیں لائے۔ میں اس کی یاد میں اب تک آنسو بہا رہا ہوں، روتے روتے میری بینائی بھی جاتی رہی۔ یوسف کی جدائی کا زخم میرے سینے میں ہے، وہ اب تک سوکھا نہیں ہے۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے بیٹے بنیامین کو تمہارے ساتھ کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اصل حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے لائے ہوئے غلہ کا ذخیرہ کھولا تو اس میں وہ رقم بھی مل گئی جو غلہ کے عوض دی تھی۔ رقم دیکھ کر پھولے نہ سمائے۔ باپ سے کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو رقم خریداری میں دی تھی وہ مل گئی، غلہ تو مفت ہاتھ آیا۔ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم غلہ لے کر آئیں گے، ورنہ ہمیں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ عزیز مصر کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، ہم سب بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا، مجھے تم لوگوں پر یقین نہیں آتا، تمہارے ہی کہنے پر میں یوسف کو کھو چکا ہوں، اب تم لوگ بنیامین کے پیچھے پڑ گئے۔ بیٹوں نے کہا، ہم یقین دلاتے ہیں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے ان کی باتیں سن کر کہا، اگر تم لوگ قسم کھا کر کہو کہ بنیامین کو با حفاظت لاؤ گے، یہ بات اور ہے کہ تم خود مصائب میں گر جاؤ۔ بیٹوں نے قسم کھا کر کہا، ہم ضرور بنیامین کو ساتھ لیتے آئیں گے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا، جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھ میں کوئی طاقت نہیں۔ انہوں نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم سب ایک ہی دروازہ سے داخل مت ہونا، بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا۔ سب نے اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کی، چنانچہ سب بھائی مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے سب سے پہلے بھائیوں نے ملاقات کی اور کہا کہ اس سفر میں ہم لوگ بنیامین کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو خاموشی سے بلایا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، سوتیلے بھائیوں نے جو سلوک کیے اس سے غمگین نہ ہونا۔ بنیامین نے ان باتوں کو راز میں رکھا، بھائیوں کو نہیں بتایا۔ یوسف علیہ السلام نے سب کو غلہ دیا۔ بنیامین کے حصے میں جو غلہ آیا، اس غلہ میں بادشاہ کا ایک پیالہ غلاموں کے ذریعے رکھوا دیا اور سب کو روانہ کیا۔ جب قافلہ کچھ دور نکلا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق غلاموں نے زور زور سے قافلہ والوں کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ تم سب چور ہو، تم لوگوں نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم نے کوئی چیز چوری نہیں کی ہے، ہم سب قسم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا، ہم تلاشی لیں گے، جس کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملے ہم سزا کے طور پر اسے روک لیں گے، ہمارے یہاں کا یہ دستور ہے۔ سب نے حامی بھر لی اور کہا، ایسا ہی کریں، آپ تلاشی لیں۔ چنانچہ عزیز مصر کے آدمی نے تلاشی لی تو بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملا۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا کہ یہی چور ہے، ہم اسے جانے نہیں دیں گے، آپ لوگوں کو جانے کی اجازت ہے۔ بغیر بنیامین کے ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ عزیز مصر سے التجا کی کہ ہم سب اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں گے، ہمارا باپ بہت برا ہے، وہ صدمہ برداشت نہ کر سکے گا، ہم باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بنیامین کے بدلے ہم میں سے کوئی بھی رکنے کے لیے تیار ہے، بنیامین کے قصور کی سزا ہم بھگتیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ جرم کوئی اور کرے، سزا کسی اور کو ملے، سزا تو صرف اسے ہی ملے گی جو قصوروار ہے۔ اگر ہم بے گناہ کو پکڑیں گے تو ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ باتیں سن کر سب بھائی بہت پریشان ہوئے، آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا،
کہ ہم اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اگر ہم سب بنیامین کو چھوڑ کر چلے گئے تو معلوم نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان میں سے بڑے بھائی نے کہا کہ میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ بنیامین کو اپنے ساتھ نہ لے لوں، یا ہمارے باپ ہمیں حکم نہ دے، یا اللہ تعالیٰ کوئی آسانی پیدا کر دے۔ تم لوگ جاؤ اور باپ سے سارا ماجرا بیان کرو اور کہو کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ بنیامین چور نکلا، غیب کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ لوگ واپس لوٹ گئے اور باپ سے چوری کا واقعہ بیان کیا اور بنیامین کو چور ٹھہرایا۔ ان کی باتیں سن کر باپ نے کہا کہ تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو یہ بناوٹی بات معلوم ہوتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں صبر کر رہا ہوں، میں پہلے ہی یوسف کے غم میں مبتلا تھا، اب بنیامین کے غم نے تو نے مجھے اور بھی بے حال کر دیا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا، نا امیدی کفر ہے۔ باپ کے کہنے پر پھر یہ لوگ مصر پہنچے اور عزیز مصر سے ملاقات کی اور کہا، اے عزیز مصر، ہم سب بہت پریشان ہیں، باپ نابینا ہو چکے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس پونجی تھی وہ ہم لے آئے ہیں، ہمیں گلا دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر والوں کی پریشانی سنی تو بے چین ہو گئے اور کہا، تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ یہ سب تمہاری نادانی اور جہالت کے سبب ہوا۔ بھائیوں نے یہ سنا تو چونک پڑے اور کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے مجھے مرتبہ دیا اور مجھ پر رحم کیا، وہ سب سے بڑا رحم والا ہے۔ جو مصیبت میں صبر کرتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ بھائیوں نے کہا، ہم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، میں بدلہ نہیں لیتا، اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا جامہ لے جاؤ، باپ سے میرا سلام کہنا اور میرا جامہ باپ کے سر پر رکھ دینا، اللہ ان کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ بادشاہ نے سلطنت کے انتظام کے لیے مجھے پورا اختیار دیا ہے، بادشاہ کے بعد میں ہی حاکم ہوں، میں حکم دیتا ہوں کہ تم سب چلے آؤ اور میرے ساتھ رہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر سے روانہ ہو گئے۔ یہ سفر طے کر رہے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا یوسف مجھے مل جائے گا۔ تم لوگ یہ سمجھتے ہوگے کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتیں سن کر کہا، یہ سب آپ کا وہم ہے، آپ کے دل میں یوسف بسا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ جب قافلہ نزدیک پہنچا تو آپ نے فرمایا، اب مجھے خوشخبری ملنے والی ہے۔ جب یعقوب کے بیٹے گھر پہنچے تو یوسف کا دیا ہوا جامہ باپ کے سر پر رکھ ڈالا تو آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت یعقوب اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگے۔ بیٹوں نے یوسف کے بارے میں تمام باتیں باپ کو بتلا دیں۔ باپ خوش ہوئے اور کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ یوسف مجھے مل جائے گا، اللہ نے ان باتوں کا علم مجھے دیا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ بیٹوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہم لوگوں سے خطا ہو گئی ہے۔ حضرت یعقوب نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹو، میں اپنے رب سے تمہارے گناہ بخشواؤں گا، وہ سب سے بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کا استقبال کیا، اپنے ماں باپ کو عزت کے ساتھ اپنے بازو میں تخت پر بٹھایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران تھے۔ سب بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے جو خواب دیکھا تھا اللہ نے سچ کر دکھایا، مجھے قید خانے سے نکالا، مجھے حکمرانی دی، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ شیطان نے بھائیوں میں پھوٹ پیدا کر دی تھی، دلوں میں بغض و عناد پیدا کر دیا تھا، لیکن اللہ نے ہم سب پر رحم کیا، ہم سب مل گئے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا میرے پروردگار تو نے وہ باتیں مجھے سکھائی جو میں نہیں جانتا تھا۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو ہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ آپ نے مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا، یعنی مجھے پورا اختیار دے دیا، مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اے میرے پروردگار آخر میں بھی مجھ کو پوری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے اور مجھے خاص نیک بندوں میں شامل کر لیجئے۔